ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. آپ پروگرام کے پہلے حصے میں اسد عمر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. ہمارے ساتھ اب سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سب سے اہم ترین لیڈر جو اس وقت سب سے ووکل ہیں شاہد خاقان عباسی وہ موجود ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. لوگ اس بارے میں ورطہ حیرت میں ہیں کہ اس تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس کی اتنی پیتھیٹک پرفارمنس ہے, اس کے باوجود اپوزیشن جو ہے جس میں نون لیگ کا آبویسلی میجر رول ہے, لیڈنگ رول ہے, بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, وہ بھی آئی ایم سوری ٹو سے اس کی اتنی ہی پیتھیٹک پرفارمنس ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکی. پنجاب میں گورنمنٹ چینج کرنے سے لے کے چیئرمین سینٹ تک بلوانے تک جہاں آپ کی میجورٹی ہے, اور پنجاب میں بھی آپ کر سکتے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اور کچھ بڑا کچھ کر کے, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہ کوئی پریشر ہے یا پرفارمنس واقعی آپ لوگوں کی بہت فارغ ہے؟ نہیں, آپ کی توقعات کچھ زیادہ ہوتی ہیں. پارلیمانی جمہوریت میں اکثریت پہ حکومت چلتی ہے, تو اکثریت حکومت کے پاس رہتی ہے, اکثریت نہ ہو تو حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو اپوزیشن تو صرف ایشوز کو ریز کر سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر کے کوئی تحریک چلا سکتی ہے, کوشش کر سکتی ہے کہ جو اتحادی ہیں ان کو کچھ شرم آ جائے. تو ہم یہی کرتے ہیں, ایشوز کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں, ایشوز کو عوام کے سامنے رکھتے ہیں, عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں. یہی ہمارا کام ہے, ہم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو تو انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. ہم نے ہر ایشو پر بات کی ہے. بدقسمتی سے یہ پہلی حکومت ہے جو میں نے دیکھی ہے جو پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیتی. باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پارلیمنٹ کو مفلوج کر دیا گیا ہے, تو ہمیں مجبوراً باہر جا کے پریس کانفرنسز کرنی پڑتی ہیں, آپ کے پروگرام میں آنا پڑتا ہے, اپنی باتیں حکومت کے سامنے رکھنی پڑتی ہیں. لیکن شاہد صاحب یہ پھر اس کا مطلب احتجاجی تحریک جو چل رہی تھی اور اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ حکومت کو ہٹانا ہے, کوئی حکومت خطرہ بن چکی ہے عوام کے معاشی مسائل کو لے کے, دوسرے مسائل کو لے کے, وہ احتجاجی تحریک جس کے اوپر آپ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ متفق ہونے جا رہے تھے, اور مولانا فضل الرحمان اس پہ ناراض اس لیے ہو گئے کہ وہ ان کو اب اس بات پہ شک ہے کہ آپ لوگوں نے جب قانون سازی میں ساتھ دے دیا اور آپ کی ترامیم بھی ایکسیپٹ نہیں کی گئی ایون کسی بھی بل کے اندر, تو وہ بھی آپ سے ناراض ہو گئے. تو پھر یہ احتجاجی تحریک کی کال یہ بھی صرف ریٹورک ہے, نعرہ ہے, اس میں پولیٹیکلی آپ لوگوں کی کوئی پریگمیٹک اپروچ نہیں تھی کرنے میں؟ 5 سال پورے دینے آپ نے گورنمنٹ کو. نہیں, احتجاجی تحریک جو ہے وہ چلے گی اے پی سی کے بعد, جو بھی اے پی سی میں فیصلہ ہوا اس کے مطابق چلے گی. یہ کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتی. جہاں تک بلز کی بات ہے, یہ فیٹف کے بلز ہیں جو ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہیں. میں خود اس معاملے کو جانتا ہوں, اور 2 بلز پہلے آئے تھے. یہ وہ بل تھے جو قومی اسمبلی پاس کر چکی تھی جس میں تمام جماعتیں شامل تھیں. ہم نے اس کو پھر اس کا جائزہ لیا, اس میں ترامیم کی, وہ ترامیم سینٹ میں منظور ہوئیں اور واپس بل اسمبلی میں آیا, وہاں سے پاس ہوا. تو ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تیسرا بل میوچل لیگل اسسٹنس کا تھا جو پچھلے ہفتے پاس ہوا. اگر آپ اس بل کا اوریجنل مسودہ دیکھ لیں جو قومی اسمبلی پاس کر چکی تھی اور جو فائنلی جوائنٹ سیٹنگ میں پاس ہوا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس بل کو بھی بہتر بنایا گیا. تو اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں ہوتی. جب ملکی مسائل کی بات ہو تو وہاں پر آپ کو مدد کرنی پڑتی ہے حکومت کی کہ ملک کے معاملات کو حل کر سکے. شاہد صاحب لیکن وہ ہم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جی آپ کمپلیٹ کر لیں. جی کمپلیٹ کر لیں آپ. جی, لیکن جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملک کے لیے خرابی ہے, ہم اس پر بات کرتے ہیں, اس کا مقابلہ کرتے ہیں, لیکن قومی اسمبلی میں کم از کم عددی برتری کی بنیاد پر حکومت بل پاس کر لیتی ہے. رائٹ سر, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تو آپ لوگوں کو اسی بل کے اوپر عمران خان صاحب نے بہت بڑی سیاسی ہزیمت دی اپوزیشن کو, جب انہوں نے ایک طرح سے آپ کو ایکسپوز کیا کہ آپ لوگ بلیک میلنگ کر رہے تھے اس کو لے کر, نیب کے لا کو لے کر. ذرا وہ سن لے پرائم منسٹر کی بات, پھر آپ سے ذرا واضح طور پہ آپ اس کو رسپونڈ کیجیے, کیونکہ سیاسی ساکھ کو اپوزیشن کی دھچکا پہنچا ہے کہ آپ نیشنل سیکورٹی معاملات کے بل کے اوپر بھی اپنے ذاتی معاملات کو لے کے آگئے تھے. چاہے آپ کا منشا یہ نہیں ہوگا, لیکن گورنمنٹ نے یہی پرسیپشن دیا بڑی کامیابی سے. پرائم منسٹر کی بات سنوا دیں شاہد صاحب کو. 2 سال ہم نے بڑے مشکل گزارے. پہلے تو ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا تھا, اس کے بعد ایک مشکل جاتی تھی کوئی دوسری آ جاتی تھی. پھر آپ کو پتا ہے این آر او کا جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے, ہر چیز میں وہ شور مچا دیتے تھے کہ جی این آر او 2 تو ہم فیٹف کا بل پاس کریں گے, این آر او 2 تو ہم کشمیر میں آپ کو سپورٹ کریں گے. اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ جو ہم ڈیولپمنٹ کا سوچ رہے تھے, جو ترقی کا سوچ رہے تھے, جو روزگار دینے کا سوچ رہے تھے, انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. شاہد صاحب کیا کہیں گے آپ پرائم منسٹر کو؟ میں یہ کہوں گا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں خود وزیر اعظم رہا ہوں. پرائم منسٹر کا سب سے اولین اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا رول ماڈل ہو جس کی لوگ تقلید کر سکیں. پرائم منسٹر صاحب مکمل جھوٹ بول رہے ہیں.
ان کے وزیر جھوٹ بول رہے ہیں. میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا اور میں گزارش کروں گا شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ اگر ان میں سچ کی کوئی رتی ہے تو بیان فرما دیں وہاں کیا بات ہوئی تھی. میں نے ان کے منہ پر کہا 3 وفاقی وزیر تھے, 2 ایڈوائزر تھے جو وفاقی وزیر کا عہدہ رکھتے تھے. میں نے کہا جناب یہ فیٹف کے بل علیحدہ ہیں, یہ ہم نے حل کر دیے ہیں, یہ نیب کا آرڈیننس آپ لے کر آئے ہیں, اس کی بات علیحدہ ہے. ہم قومی سلامتی بھی سمجھتے ہیں اور ملک کے مسائل بھی سمجھتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. میں نے کہا کہ جناب میری پارٹی کا مینڈیٹ ہے میرے پاس. جی یہ اس ٹیبل پر بات ہوئی جو کہ پبلک میں نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کی بھی مکمل جھوٹ پبلک میں جا کر بولا گیا اور آج وزیراعظم اسی جھوٹ کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ حقائق ہیں. سر بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ جو حکومت کی طرف سے آیا ہے کہ حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کی نہ احتجاجی تحریک سے, نہ جو آپ ایشوز ریز کر رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ نقصان آبویسلی عوام کو ہو رہا ہے. اگر اپوزیشن بقول گورنمنٹ کے کمپرومائز ہو چکی ہے, یا جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب, بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو باہر گئے ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈنگ دے کے گئے ہیں کہ آپ کی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا, یہ صرف نعرہ بازی ہوگی, کچھ کر لے تحریک انصاف کی گورنمنٹ, عوام چاہے مر جائیں. یہ میں اپنے پاس سے ایڈ کر رہا ہوں, آپ ایک حد تک ہی جائیں گے. تو یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے اگر ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ کچھ نہیں کہیں گے عمران خان صاحب کو. انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو بتا دیں, اگر نواز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو بتا دیں. این آر او ہوتا کیا یہ پرائم منسٹر بتا دے. کیا اگر این آر او کوئی نامی کوئی چیز ہے تو اس کو دینے کا اختیار ہے؟ دیکھیں یہ تو ایسی باتیں ہیں جو ایک معمولی سیاستدان بھی نہیں کرتا. جب ملک کا وزیر اعظم کرنا شروع کر دے, جھوٹ بولنا شروع کر دے, اور اس کی ذہنی کیفیت کا معائنہ کرانا ضروری ہو جاتا ہے. یہ شیخ رشید نے کہا کوئی بات نہیں ہے. ہم ہر حد تک جائیں گے, ہم ہر حد تک جائیں گے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں امریت آ جائے. ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کوشش کی ہے, آج بھی کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو غیر آئینی ہو یا جس سے ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہو. یہ ہمارا لائے عمل ہے. شاہ صاحب آپ کی پارٹی کے بڑے کلوز لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو, اور آپ کو بڑا لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی پارٹی میں کہ یو آر ویری ووکل, آپ کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں, میرا اپنا بھی یہ پرسیپشن, یہ نہیں کہ آپ بیٹھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ ہم کہتے ہی رہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کو obviously آپ تو لیڈ نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک نیریٹو کو ضرور لیڈ کر رہے ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے نیریٹو نواز شریف صاحب کے نیریٹو سے بہت کلوز ہو, لیکن اس پارٹی کو لیڈ کرتا ہوا کوئی ایز اے مرکزی قائد کوئی نظر نہیں آ رہا. مطلب شہباز شریف اگر اس کے کرتا دھرتا ہے اس وقت تو وہ تو بالکل نظر ہی نہیں آ رہے. تو اپوزیشن عوام جو ہے وہ بھی کس طرح آپ کو دیکھے, کس طرح آپ پہ ٹرسٹ کرے کہ آپ نیب کے لیے تو سرگرم ہے سارے کے سارے, ٹھیک ہے, لیکن ویسے قیادت نظر ہی نہیں آ رہی نون لیگ کی. دیکھیں جہاں تک نیب کی بات ہے, بل ہم لے کر نہیں آئے تھے, یہ آرڈیننس حکومت لے کر آئی جو سراسر ان کے اپنے لوگوں کے لیے این آر او تھا, یعنی ان کو کوئی نہ پوچھا جائے, اور اس میں ایکسٹینشن تھی چیئرمین کی, تاکہ چیئرمین کو بلیک میل کر کے تمہیں اور نوکری دے دیں گے, اس کو رکھا جائے, اس کو کنٹرول کیا جائے. اچھا. اور تیسری چیز میں تھی کہ قانون شہادت کی نفی کی جائے. ہم نے کہا ایک قانون جو پہلے ہی کالا قانون ہے, آپ مزید اس کو کالا کرنا چاہتے ہیں. جی. تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں, بحث ہوئی, انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں کہ کیا ترامیم چاہتے ہیں. ہم نے وہی ترامیم جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان پر بات کی شک وائز, ہم نے کوئی پروپوزل وہاں پر نہیں دیا, کوئی ہم نے ان کو مسودہ نہیں دیا. فاروق نائک صاحب نے جو اپنے نوٹس سے میرا سوال ڈیفرنٹ ہے, نون لیگ کی قیادت میں میرا سوال کیا آپ سے کہ قیادت نظر نہیں آ رہی آپ کی. جی قیادت, آپ نے نیب کے بارے میں بات کر دی, قیادت کے بارے میں بات بڑی سیدھی ہے. شہباز صاحب ہمارے لیڈر دی اپوزیشن ہیں, پارٹی کے صدر ہیں, وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی, اب وہ صحت مند ہو چکے ہیں. اسمبلی کے اجلاس میں بھی جوائنٹ سٹنگ میں آئے تھے, اور وہ قیادت کرتے ہیں, وہ ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں مشاورت کے لیے, اور پارٹی ان کی ایبسنس میں بھی متحرک رہی ہے, ہماری مشاورت رہی ہے, پارٹی متحرک رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم وہ رزلٹس نہ دے پائے ہوں جن کی عوام کو توقع ہے, کیونکہ عوام تو مکمل طور پہ حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں. عوام چاہتے ہیں کہ آج ہی حکومت جائے. میں یقین کریں سب سے بڑا بلیور ہوں اس بات میں کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہو اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, لیکن آج ثابت ہو گیا کہ عمران خان کا مینڈیٹ جعلی تھا, مینیپولیٹڈ تھا, اور الیکشن متنازع جو ہم کہتے تھے وہ درست بات تھی کہ ایک حکومت ہے جو مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے, اور آج عوام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جلد از جلد فارغ کریں. لیکن یہ ذمہ داری کا کام ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کسی غیر آئینی یا غیر جمہوری عمل کا حصہ بنے. ہم انشاءاللہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ملک کو ایک بہتر مستقبل دیں گے.
مریم نواز صاحبہ جو ہے جن کے متعلق آپ کی پارٹی یہ کہتی تھی کہ شی از اے کراؤڈ پولر اور وہ ایک بڑی ڈائنامک شخصیت ہے نواز شریف صاحب کے بعد پارٹی میں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو تھا وہ گورنمنٹ اپوزیشن کو یا ان کے مخالفین کو ہلا دیا کرتا تھا، جب وہ بھی خاموش ہو گیا جب سے وہ رہا ہو کے آئی ہیں، تو سر پرسیپشن یہ ابھرتا ہے کہ چلے آپ تو بول رہے ہیں آپ نے تو اپنا لائر کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا نیب میں، آپ تو اتنے غصے میں ہیں سارے معاملات کو لے کر، لیکن باقی تو بڑے صلح جو لوگ ہیں، شہباز شریف صاحب بالکل نہیں بول رہے، obviously بیماری تو ان کی اب آئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی نہیں بول رہے تھے، مریم نواز صاحبہ بالکل ہی خاموش ہے، وہ تو ٹویٹر سے ہی انہوں نے ہلایا ہوا تھا اپنے مخالفین کو پچھلے 5 سال میں جب ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، تو اس لیے صلح جو ہے آپ مطلب کمپرومائزنگ سچویشن ہی ہے اپوزیشن کی، سر دس از دا رائٹ پرسیپشن اباؤٹ نون لیگ؟ دیکھیں جو مخالفین ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے، ایک خاتون کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے گھبرا جائیں، میں ان کو مخالف نہیں سمجھتا، میں تو ان کو لاوارث سمجھتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نہ پارلیمان کا حصہ ہیں، پارٹی کے اندر نائب صدر ہیں، مشاورت میں شامل رہتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب میری پارٹی کو ضرورت پڑی میں حاضر ہوں، تو ان کا یقیناً آج پارٹی کے اندر اگر نواز شریف صاحب کے بعد کوئی کراؤڈ پولر ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اگر کوئی عوام کے یا پارٹی ورکر کے دل میں جگہ رکھتا ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، تو ان کا ایک رول ہے اور وہ رہے گا سیاست میں، لیکن ابھی نہیں ہے، ہر چیز ابھی کا ایک وقت سسپینڈڈ ہوتا ہے، خود سسپینڈ کیا ہوا انہوں نے، کیونکہ ابھی تو ان کی بہت ضرورت تھی نون لیگ نہیں کو۔ سسپینڈڈ جی نہیں، دیکھیں سسپینڈڈ نہیں ہے، جب بھی ضرورت پڑی ان کا یہ انہوں نے اوپنلی کہا ہے، میرے گھر پر تشریف لائی تھی، یہیں پر انہوں نے کہا کہ جب ضرورت پڑی تو میں پارٹی کے لیے حاضر ہوں۔ اس وقت پارلیمان کے اندر معاملہ ہے، پارلیمان کے ممبر نہیں ہے، پارلیمان کے اندر بات ہو رہی ہے، اے پی سی میں بات ہوگی، متفقہ اپوزیشن کا لائے عمل ہوگا، اس میں ان کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہ ضرور عوام کے سامنے آئیں گی۔ شاہ صاحب ہم کیوں عوام کو یہ نہیں بتا پاتے، عوام کی ذمہ داری ہے جاننا کہ آپ لوگ پریشر میں ہیں، مریم نواز صاحبہ یہ اب آپ نے جو آرگومنٹ دیا نا، آپ نے باقی باتیں میری جو آپ نے باتیں کی بہت سے لوگ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہوں گے، لیکن اب جو آپ نے بات بتائی مریم نواز صاحبہ کو لے کر کہ وہ ابھی موقع نہیں ہے تو اس لیے وہ ٹویٹر پہ نہیں ہے، تو سب سے زیادہ موقع نون لیگ کو اس وقت ہے لیکن وہ ٹویٹر پہ نہیں ہے، تو اس سے یہ پرسیپشن بھر رہا ہے کہ آپ لوگ عوام کو بھی اپنی عوام کو فل انفارمیشن نہیں دیتے آپ، کیونکہ اس میں یہ سیاسی سبکی ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یو ہیو کمپرومائز، یو ہیو ڈن اے کمپرومائز ود دا گورنمنٹ یا کسی اور کے ساتھ کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن عوام کا رائٹ تو ہے نا جاننا۔ سر دیکھیں جو اپوزیشن کمپرومائز کرے گی ختم ہو جاتی ہے، تو اگر کسی شخص نے کمپرومائز کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ وہ جب چلائیں گی اس کو میں ٹویٹر پہ ہوں ہی نہیں، لیکن آپ تو ویسے بہت آگے بولتے ہیں نا بولڈلی، مریم نواز صاحبہ تو ویسے بھی نہیں بولتی نا، ان کو تو نہ ٹویٹر پہ، آپ تو ویسے بہت ہے ہمارے پروگرام میں، پریس کانفرنس میں، پارلیمنٹ میں، آپ تو ہر جگہ چھائے ہوئے نون لیگ کی طرف سے۔ نہیں، مریم نواز صاحب نے پہلے کہا نا پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، آج پارلیمانی معاملہ چل رہا ہے، آج اے پی سی کا معاملہ چل رہا ہے، جب مریم نواز صاحبہ کا رول ہوگا انشاءاللہ وہ آئیں گی، سر کشمیر کی پارٹی ضرورت رہے گی اس وقت۔ بالکل ٹھیک، کشمیر کی پالیسی کو لے کے ایٹ لیسٹ ہم ایک ہیں کہ ہم نے ایک اتنا بڑا کارنامہ کیا، پرائم منسٹر نے ایک پولیٹیکل میپ دکھا دیا ہے، ہم آگے جا رہے ہیں، مہاتیر محمد ہمارے حق میں کشمیر میں بیان دے رہے ہیں، طیب اردگان ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اس پہ تو کم از کم ہمیں ساتھ ہونا چاہیے، اس پہ بھی بڑے ڈفرینسز ہیں آپس میں۔ دیکھیں یہ پہلی حکومت ہے جس نے کشمیر کے معاملے کو بھی متنازع کر دیا ہے، کیونکہ اس نے پارلیمان کے اندر کوشش بھی نہیں کی کہ اپوزیشن سے اعتماد میں لیا جائے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو متنازع نہیں بنانا چاہتے۔ میں خود وزیر اعظم رہا ہوں، اس ملک میں ایک ایشو ہے جس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ کشمیر کا ہے۔ اگر میں آج یہ کہوں کہ جی کشمیر کا مسئلہ اس عمل سے کمزور ہوا ہے تو یہ معقول بات نہیں ہوگی، اور میں یقیناً کشمیر کے مسئلے پر ہم کوئی اختلافی بیان نہیں دیں گے، جو بھی حقائق جو بھی ہوں ان کو آپ قبول کرنا پڑے گا۔ ایک حکومت کو باتوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے، ایک اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس فیصلے کو سپورٹ ہی کرنا پڑے گا، کشمیر متنازع نہیں ہوگا۔ رائٹ، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، ٹائم دیا آپ نے، لیکن ویورز میں ایک بات آپ کو بتاؤں، کشمیر کی بات چل رہی ہے تو گورنمنٹ یہ کشمیر میں زیادہ بات بھی کرنا جو ہے آبویسلی سینسٹیو معاملہ ہے، گورنمنٹ یہ جو کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے بیسکلی مودی سرکار کو جو ہے وہ پتہ نہیں الگ کر دیا دنیا سے، کشمیر کے مسئلے میں یہ کر دیا اور وہ کر دیا، ایسا معاملہ ہے کچھ نہیں۔ مودی سرکار اگر دنیا میں الگ ہوا ہے
بنگلہ دیش سے لے کے نیپال سے لے کے ایون اپنے گھر کے اندر اگر وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے مودی گورنمنٹ تو ان کی اپنی پالیسیز ہیں. میں آپ کو مودی گورنمنٹ کے اوپر انہی کی پارلیمنٹ کے اندر ان کی رکن اسمبلی کا ایک بہترین تجزیہ سنواتا ہوں, جس سے آپ کو ایک تو یہ جاننے کو مدد ملے گی کہ ہماری گورنمنٹ کا اس میں رول اتنا نہیں ہے یا بالکل بھی ویسے نہیں ہے جتنا کہ مودی کا اپنا رول ہے اپنے آپ کو دنیا جہان میں آئسولیٹ کرنے میں. اور یہ میں اس لیے بھی چلا رہا ہوں تاکہ کشمیری جو ہیں ان کو ضرور تقویت ملے کہ اس وقت گورنمنٹ انڈیا کی جو ہے بڑے ویکسٹ فرنٹ پہ ہے, اور یہ تجزیہ بہت اچھا کیا ان کی اپنی پارلیمنٹ کی خاتون نے. سنتے ہیں. بیٹھ جائیے, بیٹھو, چپ کر کے بیٹھو, سنو. ارے ویورز, یہ تو آپ نے سن لیا, لیکن فارن پالیسی پہ امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گا, امپورٹنٹ بات شیئر کروں گا ایک بریک کے بعد. ویورز, فارن پالیسی کو زیرو سم گیم کے طور پہ کبھی دیکھنا نہیں چاہیے. ہاں, یہ ہونا چاہیے کہ آپ پالیسی ایسی بنائیں جو ون ون سچویشن ہو, کہ آپ کا ایک اتحادی بھی آپ سے خوش ہے, آپ کا دوسرا اتحادی بھی آپس میں خوش ہے, چاہے وہ دونوں اتحادی آپس میں ایک دوسرے سے خوش ہے یا نہیں, لیکن سٹیٹسمین شپ یہ ہے کہ وہ دونوں تینوں چاروں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ خوش ہے. موجودہ گورنمنٹ کی فارن پالیسی جو ہے آبویسلی پچھلے ادوار سے بھی بہت زیادہ بہت سے لوگوں کے نزدیک کمزور رہی, بہت سے لوگوں کو ہم نے ناراض کیا, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہم گئے ہیں, لیکن جن کے ساتھ گئے ان کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آ رہا. 1969 میں رباط کے اندر جب اسلامی سربراہی جب OIC کی میٹنگ تھی تو انہوں نے پہلی آئی تھنک میٹنگ تھی اور اس کے اندر انہوں نے انڈیا کے فارن منسٹر کو بلا لیا تھا. تو جنرل یحییٰ خان, حالانکہ وہ الیکٹڈ نہیں تھے, انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں بائیکاٹ کروں گا. ان کی پولیٹیکل ڈپلومیسی کی وجہ سے OIC کو انڈین فارن منسٹر کا بھی بائیکاٹ کرنا پڑا یا واپس بھیجنا پڑا. یہ ہوتی ہے اسٹیٹسمین شپ. حالانکہ اگین یحییٰ خان واز ناٹ الیکٹڈ. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.